اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول جان عشقم کی زبردست رائٹر عریض شاہ وہ نہ جانے کہاں گیا تھا۔ اس نے تو دوبارہ باہر کی طرف چنکا بھی نہیں۔ اس گھر میں دو شیر رہتے تھے۔ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا، وہ تو اب شاید کمرے سے بھی نہ نکلتی۔ اس نے کبھی چڑیا گھر میں بھی شیر نہیں دیکھا تھا، اور یہاں پہلے ہی دن اسے دو شیروں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ باقی ساری باتیں وہ بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو اسے اتنا کہ اسے ان چار دیواری کے بیچ رہنا ہے، اور باہر دو شیر گھوم رہے ہیں جو کبھی بھی اس کے جسم کو اپنا ڈنر یا لنچ بنا سکتے ہیں۔ اس شخص کی کتنی شادیاں ہو چکی تھیں، اس بات سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنی جان عزیز تھی۔ اسے تو اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں یہ اچانک سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ شاید سونے گیا تھا یا پھر اپنی باقی بیویوں سے رومانس کر رہا ہوگا۔ خیر مجھے کیا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھایا۔ وہ منہ بنا کر کہتے سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نیند کی بجائے ڈر اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ اگر وہ شیر اس کے کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر دروازے تک آئے اور دروازہ پوری طرح لاک کر دیا۔ کیا وہ شیر اس دروازے کو توڑ بھی سکتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اللہ پلیز میری حفاظت کریں، میں کسی شیر کی خوراک بن کر نہیں مرنا چاہتی۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی واپس اپنے بیڈ تک آئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نگاہ دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلا بے سخت اس کی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی تیاری پکڑتی، وہ ہاتھ میں کیک پکڑے اندر داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ؟ میں ہوں تمہارا شوہر۔ کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ آؤ یہاں بیٹھو اور کیک کاٹ کرو، تمہاری برتھ ڈے پر میری طرف سے پہلا تحفہ، شادی کا بھی اور برتھ ڈے کا بھی۔ وہ مسکرا کر کہتا بہت نارمل انداز میں کیک لیے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ فاصلے پر کھڑی اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ شیر، اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ آیا تھا۔ ڈارلنگ وہ دونوں میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، یا اگر موڈ ہوا تو رومانس بھی کر سکتے ہیں، اس نے بہت شرارت سے کہا۔ وہ میاں بیوی اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں میں محبت کرنے والوں کو جدا نہیں کرتا۔ تم آؤ کیک کاٹ کرو اور بتاؤ تمہارا شوہر کیسا کوک ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ تھام کر بیڈ کے قریب لایا۔ وہ اس کمرے میں تو نہیں آگے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ اس دفعہ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے میں نے تمہیں بتایا وہ دونوں آپس میں رومانس کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ آ کر یہ دیکھیں کہ تم ان سے خوفزدہ ہوئی یا نہیں، اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ دونوں یہاں پر ہرگز نہیں آئیں گے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی اور وہ دونوں میرے پالتو جانور میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے، تو یہاں تک آنے کے لیے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا برتھ ڈے خراب ہو، یہ اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی سازش تھی۔ تو پھر پہلے وہ دونوں باہر کیسے آ گئے تھے جب تم گھر پر نہیں تھے؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگے۔ ایک تو تمہارا یہ تم مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور کر دے، میں خود انہیں کھلا چھوڑ کر گیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم باہر نکلو گے، لیکن وہ عقل رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تم ایک جیسی نازک سی لڑکی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی، اس لیے وہ تمہیں صرف ڈرا رہے تھے، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور اب یہ فضول کی باتیں چھوڑو اور یہاں آ کر اس کو کٹ کرو، اور مجھے گانا گانے کے لیے ہرگز مت کرنا، مجھے سانگ گانے نہیں آتے۔ چلو۔ وہ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا اسے کہنے لگا، مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، مجھے نیند آ رہی ہے، سننا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پھر سے اکڑ دکھانے لگی، اور اس کی یہ اکڑ یقیناً اسے پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں کاٹنا ہے یا نہیں، میں نے کہا کاٹو تو مطلب کاٹو، اور اب نخرے نہیں ورنہ ایک کھا لو گی، اس بار میرے ہاتھ کا۔ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا اور خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس کے ہاتھ سے کیک کاٹنے لگا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن تم نے اپنا فرسٹ کیک بھی میرے ہاتھوں سے کاٹا تھا، اور آج 18 بھی میرے ہاتھوں کر رہی ہو۔ بہت جلدی گزر گیا یہ عرصہ، لیکن تم نے بہت کچھ مس کر دیا، مگر اب وقت آ گیا، اب میں تمہیں زندگی میں کچھ بھی مس نہیں کرنے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص زبردستی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے اس نے خود ہی اپنا منہ کھول دیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت اچھا کوک ہوں، ہاسٹل میں میں خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھاتا تھا کیونکہ مجھے وہاں کے لڑکوں کا کھانا بالکل پسند نہیں آتا تھا، عجیب کچا پکا گول کر رکھتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا نفیس پسند ہو تو تم اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کیک کا بچا ہوا ٹکڑا واپس میز پر رکھتا، اس کا چہرہ تھامے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ عنائش تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ واہ اچھا کیک بنایا میں نے، تم بھی مانتی ہو نا اس بات کو کہ میں ایک زبردست قسم کا کوک ہوں؟ وہ مسکرا کر کہتا پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اب بھی اپنے ساتھ ہونے والی اس حرکت پر حیران تھی۔
تمہاری ہمت کیسی مجھے چھونے کی؟ وہ جو اب آرام سے کھڑا آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں نے کیا کر دی، ہر چیز کی بات اتنا نرمل کیسے رائے کر سکتا تھا۔ یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ کس حق سے تم نے مجھے چھوڑا جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم میرے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتے؟ میں نہیں ہوں تمہاری بیوی اور نہ ہی میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھنا۔ اف خدا، ایک تمہارا، ورنہ… وہ پتہ نہیں کیا بولنے والی تھی جب اچانک ہی وہ کافی تیز آواز میں بولا، ورنہ کیا بتاؤ مجھے، ورنہ تم نے کیا اکھاڑ لینا تھا؟ اب تک کیا اکھاڑ لیا تم نے؟ بھاگ بھاگ کر آخر مجھ تک ہی آئی ہو نا؟ کیا کر رہے تمہارے ماں باپ نے، کیا کر رہے تمہارے منہ بولے دادا دادی نے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ بھی کر پایا۔ تم میری ملکیت ہو، تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کس حق سے چھوا میں نے تمہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ اگلے لمحے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلس رہی تھیں۔ تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں اب تک تم سے نرمی سے برت رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ تم خود سے ان سب چیزوں کو قبول کر لو، ورنہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تم سے دور رہوں گا، وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ذات کو کوئی نقصان پہنچانے دوں گا؟ کیا کہا تم نے کہ اگر میں تمہیں چھوتا ہوں تو چلو آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر لیتے ہیں؟ ویسے میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں تھوڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تم نے بہت ساری غلط فہمی پا رکھی ہے، جو بہتر ہے کہ آج رات ہی دور کر دیجیے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بولتا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ڈر کر اس سے کافی دور فاصلے پر جا رکی۔ تم میرے پاس نہیں آ سکتے، دور رہو مجھ سے، ورنہ اس کے شرٹ کا بٹن آہستہ آہستہ کھول چکے تھے۔ ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، کل صبح شرماتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر میرے لیے ناشتہ ضرور بنا سکتی ہو، اس کے علاوہ تمہارے بات سے باہر ہو۔ میں ڈارلنگ، وہ قدم در قدم اس کی طرف آتا اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ڈارلنگ، اب تک تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کوئی بھی چیز میرے لیے ناممکن نہیں ہے، اور تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا کہ میں جس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں وہ کیا بنا تمہارے ساتھ رہوں گا؟ ڈارلنگ، میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو مکمل کروں گا۔ وہ شرٹ اتنا کا دور پھینک چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے بیڈ پر پڑا کیک اٹھا کر روم فریزر میں رکھ دیا۔ شاید وہ کس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا، وہ اس کے ارادوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی اچانک ہی وہ اس کے بالوں کو پکڑتا اسے بیڈ کی طرف دھکیل چکا تھا۔ جتنا بھاگ سکتے بھاگ چکی ہو، اب بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ دادا جان کو پر پوتی کی خوشخبری میں دوں۔ ویسے بھی تمہاری وجہ سے دادا جان مجھ سے بہت خفا ہیں، اب انہیں منانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نہ تو سوچ رہا ہوں اس سے زیادہ بڑی خوشخبری میں نہیں دے سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے قریب آنے لگی، اسے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ اچانک وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میری ہی نگاہوں میں مت کرو، پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ جیسے اسے موقع دے رہا تھا جبکہ وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کرو، میں تمہارے… کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں پر زور ڈالتا اس سے پوچھ رہا تھا، یا شاید وہ اسے اپنی بات کی درستگی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، پلیز میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاید وہ اس کے غصے کی اصل وجہ کو سمجھ رہی تو وہ بے اختیار مسکرا دیتے، لیکن مسکراتے ہوئے بھی وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا اس کا چہرہ تھامے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنی شدت کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا، جبکہ وہ جو اپنے آپ کو بے بسی کی آخری انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اچانک اٹھ کر پیچھے ہٹنے پر جیسے ایک بار پھر سے جی اٹھی۔ بہت کم وقت ہے تمہارے پاس لڑکی، میں تمہیں صرف کچھ دن تک وقت دے رہا ہوں، صرف 1 مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اپنے ذہن کو پوری طرح اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ اور یہ میرا کمرہ ہے اور تمہارا بھی، تمہیں اسی کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہے، تو یہ ڈرامے بازی چھوڑو اور سو جاؤ۔ وہ سکون سے اس کا سکون تباہ کرتا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمفرٹ لائٹ بھی آف کر چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کتنی دیر وہیں پر بیٹھی اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ ارے یہ محترمہ صبح صبح کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر ابھی باہر نکلا تھا، اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں
شہر سے باہر جانا تھا۔ جب اس نے انایا کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، میں زرشی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج وہ آئی ہی نہیں کام پر، کل صبح آئی تھی اور ایک بیگ دے کر چلی گئی مجھے یہ بیگ بھی اس کو واپس کرنا ہے۔ بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تو مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے جلد بازی میں بتا رہے تھے، جیسے اس وقت اسے ارجنٹ زرشی سے ملنا ہو۔ چہرے پر رونق تھی اور ایکسائٹمنٹ بھی الگ لیول کی تھی۔ نہیں تم سے نہیں جاستی، پہلے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم اتنی زیادہ خوش، تم تو ناراض تھی نا اس سے، اور پھر ناراضگی میں تو تم اس سے بات نہیں کرتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے اب تک تمہیں منایا۔ وہ اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، کل صبح کے بعد تو اس نے خود بھی زرشی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے زراور نے اس کے سامنے اپنے دل کے جذبات کھول کر رکھے تھے، تب سے زرشی اس کی نگاہوں سے دور ہو گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اسے وش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اسے صبح سے اپنا دیدار بھی نہیں کروا رہی تھی۔ آج وہ صبح شہر کے لیے نکلنے والا تھا، اس لیے اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا ناشتہ نہ بنایا جائے، ورنہ یقیناً زرشی حویلی میں ہی نظر آتی۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں منایا، لیکن آج اس کا برتھ ڈے ہے نا، تو اس کی ساری غلطیاں معاف۔ اب بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا میرا دل کتنا بڑا ہے، اور اس کے برتھ ڈے پر میں اسے معاف کر سکتی ہوں۔ اس نے فرضی کالر چھڑتے ہوئے کہا تو زراور دلکشی سے مسکرا دیا۔ ہاں جی، بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ سب کو معاف کر دیتی ہیں، اور مجھے یقین ہے تم اسے بھی معاف کر دو گی، وہ شرارتی انداز میں کہتا اینڈ پر بالکل سیریس ہو کر بولا۔ انایا جیسے اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں جہاں غلطی میری ہے وہاں جھکنا مجھے ہی پڑے گا، اور میں نے معافی مانگی تھی، میں نے کہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مجھے معاف کر دیں، اپنی زندگی جیسے چاہیں گزارے۔ میں نے کبھی ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی، بلکہ وہ خود مجھے بوجھ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اس شخص کو آج بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ چھوڑنے کا حق میں نے صرف اس کو دیا تھا، اور یہ حق آج بھی اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ آج چھوڑے یا کل اسے اجازت ہے۔ میں نے غلطی کی، میں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا بلکہ سزا دی، اور میں اس سزا کو سہ رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں جس دن یہ سزا ختم ہو جائے گی شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کو سکون مل جائے گا، اس گھر کے بیٹے اس گھر میں واپس آ جائیں۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے اس گھر میں سب کو تکلیف پہنچی ہے، میں سب کی عزیزوں کی وجہ ہوں۔ میں گھر کے دو جوان بیٹے کھا گئی، چاچی بھی غلط نہیں کہتی، میں سچ میں منحوس ہوں، کسی کو کیا معاف کروں گی، میں تو خود اپنے کیے گئے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے اپنے گال پہ باتیں آنسو کو فوراً صاف کیا تھا، جبکہ زراور یہ بات کر کے ہی پچھتا رہا تھا۔ کتنی خوش تھی تھوڑی دیر پہلے، اور اس کے ایک چھوٹے سے جملے نے اسے اذیت میں لا کھڑا کیا تھا۔ تم نے گناہ نہیں نادانی کی تھی نایا، اپنی اس چھوٹی سی غلطی کو گناہ کا نام نہ دو، تم تب بھی بے قصور تھی اور آج بھی بے قصور ہو۔ اور جہاں تک بات ہے مکرم شاہ کی، تو میں تمہیں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے، اس کا گناہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے معاف کر کے واپس حویلی والے سینے سے لگا لیں۔ اس دن چاچی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو چاچا جان نے باتوں ہی باتوں میں دادا جان سے بات کی تھی کہ مکرم ایک دن کے لیے حویلی آ سکتا ہے۔ تب دادا جان نے انکار کیا تھا اور نہ ہی اقرار، لیکن اگلی صبح وہ اس کو حویلی بلا چکے تھے۔ دادا جان نے اس وقت تو کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ بہت زیادہ خفا ہوئے تھے چاچا جان کے اس فیصلے پر، اور انہوں نے صاف الفاظ میں چاچا جان کو منع کر دیا ہے کہ وہ دوسری بات ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مکرم کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے صفائی دے رہا تھا۔ بھائی آپ کہنے باتوں میں لاگ گئے، میں اپنے جاننا تھا لیٹ ہو رہے تھے، لیٹ ہونے کی وجہ سے آج آپ ناشتہ نہیں کر رہے ہو، یہاں باتوں میں لگے ہوئے، ایک تو میں بھی آپ کو باتوں میں لگا دیا۔ وہ نہ جانے ابھی کیا کیا کہنے والا تھا۔ جب انایا نے بولنا شروع کیا تو پھر بولتی ہی رہی، جبکہ وہ اس کے انداز و مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پایا تھا، جبکہ وہ مزید اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ شاپنگ بیگ اٹھائے جلدی سے حویلی سے نکل گئی تھی۔ جبکہ وہ اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ پہچان بھی چکا تھا۔ زرشی کی بچی ابھی تک سو رہی، اٹھ کہاں ہو تم سے بہت ضروری بات کرنی۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوتی، بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھی زرشی کے کمر میں اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی، اسے خاموشی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ اس نے یہی سوچا کہ وہ سو رہی ہے۔ ایک لمحے میں وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے انایا، کیا قیامت آ گئی جو تم اس طرح طوفان مچاتے ہوئے آ رہی ہو؟ وہ اس کے شور مچانے پر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ امی جان نے ان کے انداز پر مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنا کام کرتے رہی۔ ارے یار طوفان ہی آیا، اور جب تم میری بات سنو گی نا شاید قیامت بھی آ جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ وہی ڈریس ہے جو تم نے کل پسند کیا تھا، دیکھو یہ وہی ہے، اور یہ ہمارے شاپنگ بیگ میں کیسے آیا؟ اس دکان والے کو ہم پر رحم تو نہیں آ گیا، لیکن میرا نہیں خیال
کہ اس دکان والے نے ہماری باتیں سنی تھیں، لیکن پھر یہ ڈریس میرے بیگ میں کیسی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جس ڈریس کو تم نے ایسی محبت سے دیکھا وہی ڈریس ہمارے سامان میں آ جائے گی۔ یہ تو قدرت کا کوئی حسین اتفاق لگتا ہے، وہ بھی اس کے انداز پر مسکرائے بنا ناراض کی۔ میری پیاری سہیلی کہ ڈریس فالتو میں نہیں آئی، اور نہ یہ کوئی معجزہ ہے، بلکہ تمہارے بھائی کو یہ لگا کہ یہ ڈریس تمہیں بہت زیادہ پسند آئی، اس لیے تمہیں گفٹ دینے کے لیے شاید انہوں نے یہ خریدی ہے جو غلطی سے کل رات میرے سامان میں آ گئی تھی۔ تمہیں کل رات کو یہ واپس کر رہی تھی، اور یہ تمہاری ہے جو کہ شاید تمہارے بھائی نے تمہارے لیے گفٹ کے طور پر لی تھی۔ اور وہ اسے بے حد نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، کیا رور بھائی نے اسے خریدا ہے، لیکن میرے لیے، کیونکہ یہ تو تمہیں پسند آئی تھی اور مجھے تیری پسند بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو میں اس کو لے کر کیا کروں گی؟ یہ تمہیں پسند آئی تھی، تم رکھ لو۔ وہ فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسے اپنی اس پیاری سی دوست پر بہت پیار آیا تھا جو بنا سوچے سمجھے اتنی قیمتی ڈریس اس کے حوالے کر رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے عنایت، تم اپنے بھائی کا دیا ہوا تحفہ یوں ہی کسی کو دو گی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی اور ابھی اسے اس سے کہانی پر عمل کرنا تھا تاکہ عنایت کو شک نہ ہو۔ اس رور کی اس مہربانی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی نیت کے بارے میں عنایت کو آگاہ کر کے اس کا دل بات زہر کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو سمجھا دوں گی کہ یہ ڈریس تمہیں پسند آئی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے بولی تھی، بالکل بھی نہیں، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں، یہ غلط ہے۔ انہوں نے یہ ڈریس تمہارے لیے خریدی ہے، اس لیے آج شام کو جب تم مجھے وش کرنے کے لیے آؤ گی تو تم یہی ڈریس پہن کر آؤ گے، اور اگر تم نہیں پہنی تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ رور پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی باتوں میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ اپنی اور اس کی حیثیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اگر اس کے بارے میں ایسا نہ سوچے اور یہی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ وہ کسی سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اتنے سال اس حویلی میں گزارے تھے، اور وہ اس حویلی کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا کر اپنے ماں باپ کی عزت کو دو کوڑی کا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بہت بری ہو، بہت زیادہ بری، میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ ڈریس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے ساتھ ہی زرشے اٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے عنایت کو بہت آسانی سے منا لیا۔ ہاں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، اور اس بہت بری دوست کی سالگرہ پر ٹائم سے پہنچنا، کیونکہ تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ وہ پیار سے اس کے گال چومتے ہوئے بولے تو عنایت مسکرا دی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے ایک نظر جعفر اکبر خان کے کوارٹر کو دیکھا تھا، شاید وہ باہر کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ حویلی کے اندر آ گیا۔ جب اسے کچن سے عنایت کی آواز ہے، یہ لڑکی کچن میں بھی کام کر سکتی تھی، یہ سوچ کر وہ بے اختیار مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آیا تھا، لیکن سامنے کھڑے عنایت کو دیکھ کر جیسے اس کی ساری مسکراہٹ مان پر گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کی واپسی ہو گئی؟ مجھے تو لگا تھا آپ دیر سے آئیں گے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں آپ کے لائے ہوئے ڈریس میں؟ ویسے آپ کو بتا دوں، یہ مجھے نہیں بلکہ زرشے کو پسند آئی تھی، لیکن یہ ڈریس بہت خوبصورت ہے۔ آج اسپیشل ڈے ہے میرا، مطلب ہے زرشے کی برتھ ڈے، تو اس کے لیے میں نے یہی ڈریس سلیکٹ کیا۔ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے زرشے کے لیے کیک بنایا، اب میں جا رہی ہوں زرشے کے پاس، ساتھ چلیں گے اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے۔ ویسے انہیں آپ انوائٹ نہیں، کیونکہ اس نے اپنی پارٹی پر صرف مجھے انوائٹ کیا، لیکن میں آپ کو اپنا مہمان بنا کر لے کر جا سکتی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور آپ بھی کھا لینا میرے کیک سے تھوڑا سا۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا ڈریس دکھا رہی تھی، جبکہ وہ سارے دن کا تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ اچھے کی امید رکھتا تھا، لیکن عنایت کو اس ڈریس میں دیکھ کر غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں، مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے، اور اس محترمہ سے کہہ دینا کہ صبح وقت پر آ جائے۔ اسے تنخواہ میں چھٹیاں کرنے کی نہیں تھا۔ وہ غصے سے کہتا تیز سے سیڑھیاں چڑھ گئے، جبکہ عنایت اس کے لہجے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ضرور کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا یا کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔